بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عبدالقادر جیلانی جو کہ غوث اعظم کے لقب سے مشہور ہے، آپ امت مسلمہ کا عظیم رہنما ہیں۔ آپ ہی کی جدوجہد کے نتیجے میں گمراہی کے اندھیرے چھٹ گئے اور ہزاروں لوگوں نے ہدایت پائی۔ مسلمانوں کو عقائد کی خرابیوں اور بدعملی سے نجات دلانے اور دین کی سربلندی کے لیے آپ نے جو کردار ادا کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ کی آمد کی خبر حضرت جنید بغدادی نے بہت دیر پہلے دے دی تھی۔ آپ اکثر فرماتے کہ مجھے غیب سے علم ہوا ہے کہ ایک عظیم بزرگ تشریف لائیں گے، ان کا نام عبدالقادر ہوگا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی یکم رمضان 470 ہجری کو ایران کے شہر جلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ابو صالح اور ماں کا نام ام الخیر فاطمہ تھا۔ جب آپ 5 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ نے جلان کے ایک مدرسے میں آپ کو داخل کروا دیا۔ جب حضرت عبدالقادر جیلانی 18 برس کے ہوئے تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے علم کے حصول کے لیے بغداد جانے کی اجازت مانگی۔ آپ کی والدہ نے نم آنکھوں کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت عبدالقادر جیلانی کے والد نے مرنے سے پہلے 80 دینار چھوڑے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو 40 دینار دیے اور 40 دینار آپ کے چھوٹے بھائی کے لیے رکھ دیے۔ جب آپ سفر پر جانے لگے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ والدہ کی اس نصیحت کو عبدالقادر جیلانی نے دل میں بٹھا لیا اور آپ کی والدہ کی یہ نصیحت ڈاکوؤں کو ایک ٹولے کو راہ راست پر لانے کا سبب بنی۔ روایت ہے کہ یہ ڈاکو اس توبہ کے بعد نیک زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ پہلی توبہ تھی جو گمراہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر کی۔ کچھ دنوں بعد یہ قافلہ بغداد پہنچ گیا۔ آپ نے بغداد پہنچ کر چند دنوں میں ہی جامعہ نظامیہ میں داخلہ لے لیا۔ 8 سال علم حاصل کرنے کے بعد آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت و ریاضت کی طرف توجہ فرمائی۔ چنانچہ آپ نے 496 ہجری سے لے کر 521 ہجری کا دور عبادت اور ریاضت میں گزارا۔ ابتدا میں آپ نے اپنے دوست شیخ ابو سعید کے مدرسے میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ بہت جلد آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور لوگ دور دراز سے آپ کے ارشادات سننے کے لیے آتے تھے۔ خود شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 500 سے زائد یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے۔ 561 ہجری میں جب آپ کی عمر 87 سال تھی تو آپ بیمار رہنے لگے۔ وصال سے کچھ دیر پہلے آپ نے غسل فرمایا اور نماز عشاء ادا کی اور دیر تک سجدے میں رہے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی۔ پھر آپ کی آواز پست ہو گئی اور یوں آپ 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی نماز جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور آپ کو بغداد میں دفن کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔